اسلام کے 3 بڑے غزوے ہوئے، 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ سب سے پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ بدر کے مقام پر ہوا تھا، جو یہاں سے تقریباً 160 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اس کی زیارتوں کی گاڑی علیحدہ سے جاتی ہے، ادھر کی 6 مقام کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ بیر روحا کا کنواں ہوتا ہے جہاں سے تقریباً 70 انبیاء اکرام نے پانی پیا، وہاں پر پانی موجود ہوتا ہے، پانی پی بھی سکتے ہیں اور پانی لا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیر روحا کا کنواں، اور اس کے بعد ہے جی آب شفا والا کنواں، جہاں پر پانی کڑوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک پانی کے اندر ڈالا، تو پانی پینے کے قابل ہو گیا تھا، وہاں سے بھی پانی پی بھی سکتے ہیں، پانی لا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد عریش ہے، عریش کے معنی جھونپڑی کے ہیں، جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی میدان بدر ہے، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس کے علاوہ جبل ملائکہ پہاڑی ہے، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ملائکہ فرشتوں کو، تو جبل ملائکہ ریت کا وہ خوبصورت پہاڑ جہاں پر فرشتے مدد کے لیے اترے تھے۔ اس کے علاوہ 14 صحابی کی قبریں ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ 6 مقام کی زیارتیں بنتی ہیں: بیر روحا کا کنواں، آب شفا والا کنواں، مسجد عریش، جبل ملائکہ پہاڑی، میدان بدر اور شہداء کی قبر مبارک۔ 320 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ہے، اس کی زیارتوں کی گاڑی انشاءاللہ کل جائے گی، تو اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتا دیں گے اگر کوئی جانا چاہے۔ تو حسبان اسلام کا جو دوسرا غزوہ ہوا وہ مدینہ شہر کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو آخری زیارت ہوگی وہ جبل احد ہوگی، غزوہ احد ہوگی، جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، جہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے کھڑا کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آخری جو ہماری زیارت ہوگی وہاں چل کے انشاءاللہ آپ کو نیچے بھی اتاریں گے، غزوہ احد کی زیارت کریں گے، غزوہ جبل رمات والی پہاڑی کی زیارت کریں گے اور 70 صحابہ کرام کو سلام پیش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو تیسری جنگ ہوئی وہ بھی مدینہ شہر کے اندر ہے، انشاءاللہ مسجد قبلہ تین کے بعد وہاں پر بھی آپ کو لے کے چلیں گے، جہاں پر مسلمانوں کی تیسری جنگ ہوئی اور وہاں پر بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو بھائی صاحبان، غزوہ خندق، میدان فتح، سبا مساجد، غزوہ احزاب، یہ 4 نام ایک ہی جگہ کے ہیں، ایک ہی مقام کے ہیں۔ جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی، یہ 4 نام اسی مقام کے ہیں۔ تو غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو جنگ لڑی گئی تھی خندق کھود کر لڑی گئی تھی۔ میدان فتح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے فتح حاصل ہوئی تھی۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں، تو سبا مساجد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 7 صحابہ اکرام کے خیمے ہوا کرتے تھے، جنہیں توسیع کر کے چھوٹی چھوٹی 5 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو ان کی بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ اور غزوہ احزاب قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اسلام کا تیسری جنگ کے بارے میں جو ذکر آیا ہے قرآن پاک میں غزوہ احزاب کے نام سے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اس کی طرف روانہ ہوں گے آپ کو تفصیل اس کی بتا دیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم رواں ہیں مسجد قبلتین کی طرف، جہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل ہوا 2 قبلوں والی مسجد۔ انشاءاللہ 2 قبلوں والی مسجد کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ نفل بھی ادا کریں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 سے 17 مہینے مسجد اقصائے فلسطین بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کفار لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے، کوئی اپنا رخ نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں تو یہ ان کا کوئی اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے، تو یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ظہر یا عصر کی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں، جس علاقے میں ابھی ہم جا رہے ہیں یہ سارا بنو سلمہ کا علاقہ ہے، تو بنو سلمہ کی مسجد میں مسجد اقصائے فلسطین بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے،
2 रकात नमाज अभी बाकी थी, तो आप दिल ही दिल में ख्याल कर रहे थे कि हमारा जो किबला है वो खाना काबा होना चाहिए। आपका दिल ही दिल में ख्याल करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया और वही नाजिल हुई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तुरज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि ऐ मेरे महबूब, हम देख रहे हैं आपका यूं बार बार आसमान की तरफ देखना, आप अपना चेहरा मुबारक जिस तरफ चाहे फेर सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर लिया। आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, 2 रकात नमाज अभी बाकी थी, तो आपने नमाज ही की हालत में अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर लिया और आपके पीछे 10 सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी आपके जैसा ही अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 10 सहाबा इकराम के अमल से इतने खुश हुए कि उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, जिन्हें हम अशरा मुबशरा कहते हैं। तो यहाँ पर 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत मिली थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ऐ सहाबा, मुझे तो वही नाजिल हुई थी, मैंने इसलिए किबले का रुख तब्दील किया, आपने किबले का रुख क्यों तब्दील किया? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि हमारा किबला आप हैं, जिस तरफ आपका चेहरा मुबारक होगा उस तरफ हमारा चेहरा। तो भाई साहबान, यहाँ पर 2 किबलों वाली मस्जिद बनी हुई है। इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट में मस्जिद किबलतैन के मुकाम पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर इंशाल्लाह हमारा नफलों वाला मुकाम होगा। तो यहाँ पर 2 नफल आपने अदा करने हैं, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद किबलतैन। तो इंशाल्लाह 20-25 मिनट का आपको टाइम देंगे। तो इंशाल्लाह करीब चल के गाड़ी पार्किंग लगाते हैं, आपको नीचे उतार